بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 78 ہے سورہ مائدہ کی اور سپارہ ہے 6۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسانی داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبانی، و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، ذالک یہ بما بسبب اس کے ہے، اسو کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ بتایا گیا ہے یہاں پر کہ جو پہلے یہ ان میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ لگو جو کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور پھر اس میں ہے کہ زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور جو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ حق کو جھٹلانے والے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی انجیل میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یا اللہ تعالیٰ کے دین میں جو کمی بیشی کرتے تھے اور اصل بات کو وہ بدل دیتے تھے۔ اور اب قرآن کریم کے ذریعے بھی ان لوگوں پر لعنت کی جا رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو کی نفی کرنے والے ہیں، اور وہ قرآن پاک کے احکامات میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ تو لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر سے دوری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کسی کو بھی اتنا زیادہ نہ بڑھا دیا جائے جیسے کہ عیسائیوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ خدا ہی ماننا شروع کر دیا ان کو، یا ان کو خدا کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا۔ تو عقیدت تو احترام میں کبھی بھی اتنا زیادہ کسی کو نہ بڑھا کے لے جائیں کہ جو آپ اس بندے کو اللہ کے برابر ہی نعوذ باللہ کھڑا کر دیں، جیسے کہ آج کل میں بھی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی صفات دی جاتی ہیں جو کہ صرف اللہ کی صفت ہے، جیسے عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ صرف غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بھی ہے، جو کہ ایک صحیح بات نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں خود ہر جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واقعات گزرے ہیں مختلف انبیاء کے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر واقعے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہے کیونکہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پرانی باتیں بتا رہا ہے، یعنی یہ قصہ بتا رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف عالم الغیب ہے۔ اسی طرح جو بزرگ ہیں جو اپنے دور میں جنہوں نے نیک کام کیے، لوگ ان کو بھی کیا کرتے ہیں کہ ان کو بھی ان بزرگوں کو جو کہ فوت ہو چکے ہیں ان کو نعوذ باللہ اتنا بڑا رتبہ دے دیتے ہیں کہ جا کے ان سے حاجات شروع کر دیتے ہیں، منتیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کفر میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اگر ہم یہ کام کریں گے تو وہ پھر ہم کفر کر رہے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف تو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، لیکن دوسری طرف کیا کر رہے ہیں، مزاروں پہ جا کے دیگیں بھی چڑھا رہے ہیں اور ان سے جا کے دعائیں کر رہے ہیں، ان سے منتیں مانگ رہے ہیں، ان سے اولاد مانگ رہے ہیں، کاروبار نوکری مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ سوچنا ہمیں چاہیے۔ میں نے شروع میں سورہ فاتحہ میں بھی بیچ میں یہ مقام آئی تھی ایسی آیات جن کی میں نے تفسیر میں بتایا ہے کہ جو ہم ایسے انسانوں سے ہم کیوں مانگیں کہ جو خود فوت ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ اپنے ٹائم میں بزرگ تھے، انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، وہ بڑے بزرگ تھے، لیکن ان کو یہ کہہ دینا کہ وہ بڑے ہی پہنچے ہوئے تھے اور اب مرنے کے بعد بھی وہ ہماری جو ہیں باتیں اللہ تک پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری باتیں سننے کے لیے، ہماری دعائیں سننے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہوں، زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں۔ کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو وسیلہ بنائیں اللہ اور اپنے درمیان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے کہ میں اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، ابھی کوئی خیال اس کے دل میں آتا ہی ہے تو وہ مجھے مطلب معلوم ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں منہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو خیال ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جا کے بزرگوں اور قبروں پہ جو منتیں مانگیں، ان سے دعائیں کریں، اور یہ اتنا بڑا کفر ہے۔ ایون بعض لوگ قبروں پہ جا کے سجدے بھی کرتے ہیں۔ اب تو فیس بک ایسی ویڈیوز سے بھری پڑی ہیں کہ جن کو دیکھ کے مطلب نعوذ باللہ اور استغفار ہی بندہ کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف جو ہے سجدے کر رہے ہیں قبروں کو، اور ایون اب تو زندہ پیروں کے آگے بھی جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں اور ان سے منتیں مرادیں پاتے ہیں۔ تو خدا را ایسے کفر سے بچیں، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے نہیں بخشے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کو سب سے بڑا ظلم عظیم قرار دیا ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اور باقی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو آپ جو ہے اس انجانے اور جانے دونوں قسم کے شرک سے بچیں۔ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے، کوئی دعا، کوئی خواہش، کوئی بھی چیز ہم نے صرف اللہ سے کرنی ہے، اور کوئی بھی ایسا اس دنیا میں شخص پیدا نہیں ہوا جو ہماری کوئی دعا قبول کر سکتا ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے یا جو بھی تھے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں، کیونکہ آج اگر ہم اس گمراہی میں پڑیں گے تو کل کو ہماری پوری نسل اس گمراہی میں پڑ جائے گی۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان معبود باطلہ جو ہم بنا لیتے ہیں جانے اور انجانے میں لوگوں کی دیکھا دیکھی، تو اب یہ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ اب اس قسم کے پیر جو ہیں، جھوٹے پیر بھی، وہ لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو ہر کوئی جو ہے پھر ایسے گمراہ یا جو دین سے دور لوگ ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس قسم کا۔ تو آپ پلیز، اس لیے زیادہ زور اسی بات کا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں، خود پڑھ لیں، کسی سے نہ پڑھیں، ترجمے تفسیر کوئی اوتھینٹک ہوں آپ وہ خود پڑھیں، کیونکہ اللہ نے اتنی عقل دی ہوئی ہے ہمیں کہ ہم خود بھی پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اس انتظار میں نہ بیٹھیں کوئی اچھا عالم ملے گا، کوئی اچھا مولوی ملے گا تو ہم پڑھیں گے۔ سمپل ہے، کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں، سمپل جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں ہم۔ جب ہم کہتے ہیں ہم میں بہت عقل ہے تو ہم تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کا سہارا مت لیں، خود سمجھیں، آپ کو خود اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا اور آپ کا دل کھلتا جائے گا، اور آپ ان غلط جن کے جو بھی مطلب ان عقیدوں پہ قائم ہیں، تو پھر وہی بات ہے، ہم یہ عیسائیوں میں اور ہم میں یا کیا فرق رہ جائے گا کہ وہ بھی اپنے نبی کو جو ہیں خدا بنا بیٹھے، خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ اور اگر آج ہم کسی بھی بزرگوں کو یا انبیاء نبیوں میں سے ہم اتنا بڑا درجہ دے دیں کہ ہم اس کو اللہ کے برابر بٹھا دیں تو پھر ہم بھی کفر ہی کر رہے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں۔ ہم جو ہے بہت زیادہ کفر کر جاتے ہیں انجانے میں بھی، اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس دین کی تعلیم نہیں ہوتی۔ تو کوشش یہ کریں، خود آپ کو اپنے اوپر مطلب فخر بھی محسوس ہوگا، خوشی بھی محسوس ہوگی کہ ہمیں خود قرآن کا نالج ہے، ہمیں خود قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پتہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن پاک صرف کیا کہتے ہیں کہ ختم کرانے کے لیے رمضان میں ایک دفعہ پڑھ لیا عربی سے، ترجمہ تفسیر نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ قرآن پاک کو کس نے کتنا پڑھا، کتنا سمجھا اور کتنا عمل کیا۔ تو اس کی بھی پوچھ ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمارے پاس اپنی کتاب دی ہوئی ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، تو پھر اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ تفسیر نہیں سمجھیں گے تو یہ ہم حق ادا نہیں کر رہے۔ تو سب سے بڑھ کر آپ کوشش کریں کہ خود بھی پڑھیں، کہیں سے اوتھینٹک ملتی ہیں ان سے بھی پڑھیں، اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو کہ قرآن فرقہ بندیوں میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کے ہر ترجمے تفسیر کو اپنے فرقے کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ قرآن کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھیں، غیر جانبدار ہو کے پڑھیں، تو آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک کتنا ایک ڈیٹیل ہمیں ایک چیز کی ہمیں جو ہے گائیڈنس دیتا ہے۔ اور یہ قرآن سے دوری ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دل میں بستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خود مطلب کائنات کی سب سے محبوب ہستی جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ کے شریک یا اللہ کے برابر کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک کوئی بھی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ کے بعد ہی جو ہیں سب ہیں۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا جو ہے اپنے ذہن میں یہ چیزیں بٹھائیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں، یہ ہو گیا تھا، یہ بتا دیا گیا ہے کہ جن جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ کانو لا یتناہون، کیوں نہیں وہ منع کرتے، منکرن برے کاموں سے، فعلوہ جب وہ اس کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ لبیسا بہت ہی برا ہے، ما کانو یا یفعلون جو وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسری جو قومیں تھیں، بنی اسرائیل کی قومیں تھیں، ان میں کیا تھا، ایک تو برا کام یہ تھا کہ جب وہ کسی کو بھی برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بہت بڑی ایک ہے کہ آپ جب کفر ہوتے دیکھیں، کوئی برا کام ہوتے دیکھیں یا کوئی بھی غلط بات دیکھیں تو آپ اس کو منع کریں۔ اور اس میں یہ حدیث بھی ہے کہ اگر تم کوئی غلط بات دیکھو تو سب سے پہلے تم اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ دل میں ہی برا جانو،
اور یہ ایمان کا سب سے کمزور لیول ہے. یعنی یہ ایک حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا کہ اگر ایمان کا مطلب ہائی لیول یہ ہے کہ آپ جب کوئی برا کام ہوتے دیکھیں تو آپ میں اتنا کانفیڈنس اور اتنا آپ میں ایک مورل آپ کی ویلیو ہونی چاہیے، آپ میں اتنا زیادہ ایک ایمان ہونا چاہیے کہ آپ اس کو منع کر سکیں. اتنا آپ کو مطلب آج کل ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اگر ہم سے کوئی بڑے رتبے کا ہے یا کوئی ہمارا دوست یا کوئی ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم صرف اس بیس پہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا ہم میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے طاقتور بندے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو ہم اس طرح رک جاتے ہیں. لیکن ایمان کا بڑا لیول، سب سے ٹاپ لیول ہی یہی ہے کہ آپ کسی برے کام کو کرتے دیکھیں تو اس کو آپ پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، پھر زبان سے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اس کو ایٹ لیسٹ دل میں ہی برا جان لیں. اور اگر دل میں ہی برا جانیں گے تو ہمارے ایمان کا بہت سب سے کمزور لیول ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بستی میں ایک واقعہ کہ ایک بستی تھی، اس میں بہت ہی گناہ گار لوگ رہتے تھے، تو اور اس میں ایک بہت ہی نیک عابد زاہد قسم کا ایک شخص بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا اس قوم پہ تو وہ ان میں عابد زاہد جو وہ شخص تھا وہ بھی ساتھ ہی مارا گیا. تو لوگ بڑے بعد میں حیران ہوئے کہ یہ تو بڑا نیک تھا، اس پہ کیوں عذاب آیا. تو پھر یہ پتہ چلا کہ اس کو اس لیے وہ پکڑ میں آیا ہے کہ وہ جب یہ برے کام ہوتے دیکھتا تھا تو وہ منع نہیں کرتا تھا، وہ صرف اپنی نیک کاموں میں لگا رہتا تھا، اپنی عبادتوں میں لگا رہتا تھا، تو وہ برائی سے روکتا نہیں تھا، اسی لیے وہ بھی اس میں چلا گیا. تو آج یہ صرف ہم پر ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کسی برے کام کو یا غلط کام کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو بھی منع کریں، ہم سمجھائیں ان لوگوں کو، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، لیکن ہم سمجھائیں ضرور. کیونکہ اگر ہم خود خاموش ہو کے نیک بن کے بیٹھ جائیں گے اور ہم معاشرے کی اصلاح کا سبب نہیں بنیں گے، اس میں ہم ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، مدد نہیں کریں گے، تو کل کو پھر ہماری بھی پکڑ ہو جائے گی.